ناظرین، ڈرامہ سیریل کفارہ کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ ستارہ سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگنے کے بعد صاحبہ جب ستارہ کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھائے گی تو ستارہ اس کا ہاتھ تھامنے سے انکار کر دے گی اور اسے صاف کہہ دے گی کہ میں کسی کو جانے بغیر سمجھے بغیر اس سے دوستی نہیں کرتی، جس پر صاحبہ کہے گی کہ اس کا مطلب ہے ہمارا ملنا جلنا بہت ضروری ہے تاکہ ہم ایک دوسرے کو جان سکیں، سمجھ سکیں۔ ستارہ تو یہ کہہ کر کہ دیکھیں گے وہاں سے چلی جائے گی، لیکن سالار کی مدر کو صاحبہ کی انٹینشنز پتہ چل جائیں گی کہ یہ سب ڈرامہ محض ستارہ کو نیچا دکھانے کے لیے اور اس سے بدلہ لینے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ تو سالار کی ماں صاحبہ کو بتا ہی دے گی کہ یہ لڑکی بڑی ڈھیٹ ہے، بڑے آرام سے ٹوٹنے والوں میں سے نہیں ہے، جس پر صاحبہ کہے گی کہ میں نے بھی پہلے اسے اعتماد میں لینا ہے، اس کے بعد اس کا اعتبار توڑنا ہے۔ اور سالار کی ماں سے کہے گی کہ آپ نے اس سلسلے میں میری ہیلپ کرنی ہے، جب بھی میں اس سے ملنے کے لیے پلان بناؤں تو آپ نے کسی بھی طرح سے اسے مجھ سے ملنے کے لیے کنونس کرنا ہے۔ بہرحال سالار کی ماں صاحبہ سے کہے گی کہ وہ تو میں کر ہی دوں گی، لیکن بجائے ستارہ سے ملنے کے بہتر یہی ہے کہ تم اس کے کزن سلمان سے ملو، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ وہ تمہیں زیادہ ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے اس ستارہ کو شکست دینے کے لیے۔ صاحبہ سالار کی ماں سے سلمان کا نمبر لے کے اسے بلائے گی اور ایک ریسٹورنٹ میں اس سے ملے گی اور اسے بتا دے گی کہ میں ستارہ کو سالار کی زندگی سے نکالنا چاہتی ہوں، اس سلسلے میں مجھے تمہاری مدد چاہیے، اس کے لیے تم جتنے پیسے کہو گے میں تمہیں دینے کو تیار ہوں۔ سلمان تو ویسے ہی ایک لالچی انسان ہے، تھوڑے سے پیسوں کے عوض بک سکتا ہے۔ بہرحال وہ ستارہ کے بارے میں سب کچھ صاحبہ کو بتا دے گا اور یہ بھی کہ اس نے خود بھی ستارہ کو سالار سے دور کرنے کی کوشش کی تھی، اس کی بارات والے دن ایسی آگ لگائی تھی جس کے بعد اسے پورا یقین ہے کہ ستارہ بے شک سالار کے ساتھ رہ رہی ہے، لیکن کبھی اس کی محبت پر یقین نہیں کر پائے گی۔ صاحبہ پوچھے گی کہ آخر تم نے ایسا کیوں کیا، تو سلمان بتا ہی دے گا کہ اس نے پورے خاندان کے سامنے میری بہن کے منہ پہ تھپڑ مارا، آخر اس کا بدلہ لینا تو ضروری تھا، جس پر صاحبہ حیران ہوگی کہ یہ ستارہ اتنی خود سر ہے کہ کسی کو بھی غصے میں آ کے تھپڑ مار دیتی ہے۔ اسی لیے سلمان سے کہے گی کہ کیا مطلب، اس نے تمہاری بہن کے منہ پہ بھی تھپڑ مارا؟ تو سلمان حیران ہو کر پوچھے گا کیا مطلب میری بہن کے منہ پر بھی، کیا اس نے کسی اور کو بھی تھپڑ مارا؟ لیکن صاحبہ سلمان کے اس سوال کو ہی اگنور کر دے گی۔ اب صاحبہ ستارہ اور سالار کی شادی کی خوشی میں ایک دعوت رکھے گی، جبکہ اس دعوت کے پس پردہ صاحبہ کا مقصد کچھ اور ہی ہے۔ بہرحال سالار کی ماں سے کہے گی کہ کچھ بھی کر کے آپ نے سالار اور ستارہ کو کنونس کرنا ہے کہ وہ اس دعوت پر ضرور آئیں۔ صاحبہ کی ماں کو تشویش ہوگی اور صاحبہ سے کہے گی کہ بھلا تمہیں کیا ضرورت پڑی تھی یہ دعوت رکھنے کی، جس پر صاحبہ کہے گی کہ میں اس دعوت پہ اس ستارہ کو ایسا سبق سکھانا چاہتی ہوں کہ جس طرح سے اس نے میری سب لوگوں کے سامنے تذلیل کی تھی، اس بار اس ستارہ کو تذلیل کا سامنا کرنا پڑے گا، جس پر صاحبہ کی ماں کہتی ہے کہ یہ تمہاری غلط فہمی ہے، کیونکہ اس کے سارے سسرال والوں کی اسے جس طرح سے سپورٹ حاصل ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تم ستارہ سے اپنی انسلٹ کا بدلہ لے سکو۔ لیکن صاحبہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ مہرین آنٹی کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ یہ دعوت میں نے کس لیے رکھی ہے، اور اگر ستارہ اتنی ہی امپورٹنٹ ہوتی اپنے ان لاز کے لیے تو مہرین آنٹی یہ دعوت کبھی ایکسیپٹ ہی نہ کرتی۔ اب جب سالار کی والدہ ستارہ اور سالار کو بتائیں گی کہ صاحبہ نے دعوت رکھی ہے تم لوگوں کی شادی کی خوشی میں اور اس پر جانا ضروری ہے، تو ستارہ تو صاف انکار کر دے گی، جبکہ سالار بھی کہے گا کہ آخر صاحبہ کو دعوت رکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ تو سالار کی ماں صاحبہ اور سالار کو سمجھائیں گی کہ ستارہ اب ایک خاندانی بہو ہے اور جو کچھ ہو چکا ہے ایسے میں مصیبتوں کو بجائے آگے بڑھانے کے مصیبتوں کو فیس کرنا زیادہ ضروری ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ صاحبہ نے جو پارٹی دی ہے ستارہ وہ پارٹی اٹینڈ کرے اور جو میس تمہاری شادی کے موقع پہ کریٹ ہوا ہے اسے کلیئر کرے۔ سالار حیران ہوگا کہ آخر ستارہ کس لیے میس کلیئر کرے گی، جبکہ غلطی تو ساری صاحبہ کی تھی۔ لیکن ستارہ سوچ چکی ہے کہ وہ اب جب ایک بڑے خاندان کی بہو بن چکی ہے تو ہر طرح کے حالات فیس کرے گی اور یہ ثابت کر کے دکھائے گی کہ یہ ایک بہترین بہو ہے۔
اسی لیے سالار کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی اپنی ساس سے کہے گی کہ آپ ڈیٹ، ٹائم اور جگہ کنفرم کر لیجئے گا، ہم ضرور چلیں گے۔ دوسری طرف صاحبہ کی ماں اسے ایک دفعہ پھر سمجھانے کی کوشش کرتی ہیں کہ دعوت تو آپ نے رکھ لی ہے، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ ستارہ اور سالار کو ساتھ دیکھ کر جو آپ کو برا لگے گا اس کا کیا؟ لیکن صاحبہ کہتی ہے کہ اس بار مجھے برا نہیں لگے گا، بلکہ ان دونوں کو ساتھ دیکھ کر مجھے تو بہت خوشی ہوگی۔ اب حیرت کی بات یہ ہے یہاں پر ناظرین کہ آخر صاحبہ کو کس بات کی خوشی ہوگی ان دونوں کو ساتھ دیکھ کر؟ لگتا یہی ہے کہ صاحبہ نے اس دعوت پہ ستارہ کے پچھلے دونوں منگیتروں کو یعنی سلمان اور قاسم کو بھی انوائٹ کیا ہے، تاکہ جب ستارہ اور سالار ساتھ میں دعوت میں شرکت کریں تو اس کے بعد صاحبہ سب لوگوں کو انٹروڈیوس کروائے کہ یہ ہیں سالار، ستارہ کے موجودہ شوہر، اور یہ ہیں ستارہ کے سابقہ منگیتر سلمان اور قاسم۔ اب سالار ستارہ کو لے کے باہر کھانے پہ جائے گا تو دیکھے گا کہ وہ کافی پریشان ہے، اسے لگے گا شاید اسی دعوت کے سلسلے میں پریشان ہے، اس لیے ستارہ سے کہے گا کہ تمہیں وہ کرنا چاہیے جو تمہارا دل چاہے، پلیز تم لوگوں کی ایموشنل بلیک میلنگ میں آنا بند کر دو، چاہے وہ میرے پیرنٹس ہی کیوں نہ ہوں۔ تو ستارہ سالار کو بتائے گی کہ مجھے لوگ نہیں، بلکہ اگر مجھے کوئی بلیک میل کرتا ہے سب سے زیادہ تو وہ ہے میرا دل، اور اب میں نے سوچ لیا ہے کہ دل سے نہیں دماغ سے کام لینا ہے۔ بہرحال سالار ستارہ سے کہے گا اور تمہیں میری محبت پر کب یقین آئے گا؟ ایسی کون سی دلیل پیش کروں کہ تمہیں یقین آ جائے کہ میں نہ صرف تم سے محبت کرتا ہوں بلکہ ہر دکھ سکھ میں تمہارا ساتھ نبھانے کا زندگی بھر کے لیے سوچ چکا ہوں۔ تو ستارہ سالار کی بات سن کے کہتی ہے کہ محبت واحد چیز ہے جو کبھی بھی دلیل نہیں مانگتی، محبت تو بہت خاموشی سے اپنے ہونے کا احساس دلا دیتی ہے۔ تو سالار کہتا ہے ستارہ میں ایسا کیا کروں کہ تمہیں میری محبت پہ یقین آ جائے؟ تو ستارہ سالار سے کہے گی کہ آپ اپنے ڈیڈ کا بزنس جوائن کر لیں۔ اب یہ بھی ممکن ہے کہ یہ بات ستارہ سے سالار کے فادر نے ہی کہی ہو کہ اگر سالار تم سے سچ میں محبت کرتا ہے تو اس کے سامنے شرط رکھو کہ وہ میرا بزنس جوائن کر لے، کیونکہ اب اکیلے میں یہ بزنس نہیں سنبھال سکتا، کیونکہ میرا بزنس مسلسل ڈاؤن فال کی طرف جا رہا ہے اور اس کے لیے مجھے ایک سپورٹ کی ضرورت ہے، اور سالار سے بڑھ کے بھلا میری سپورٹ اور کون ہو سکتا ہے؟ لیکن سالار ستارہ کی بات پہ صاف انکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اور ڈیڈ کا بزنس سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، مجھے ان کے بزنس میں ایک رتی برابر بھی انٹرسٹ نہیں ہے۔ تو ستارہ سالار کو سنا ہی دے گی کہ انٹرسٹ کی اگر بات کریں تو مجھے اچھے سے یاد ہے کہ آپ کا انٹرسٹ فوٹوگرافی میں تھا، تو آپ اپنے انٹرسٹ کے کام میں کون سا ٹک پائے؟ لگتا یہی ہے کہ ستارہ سالار کو ڈیڈ کا بزنس جوائن کرنے کے لیے آخر کار کنونس کر کے ہی رہے گی، اور بہت جلد ستارہ کو سالار کی محبت پر بھی یقین آنے والا ہے، کیونکہ سالار ایک دن اچانک کمرے میں داخل ہوگا تو ستارہ کو بہت اداس دیکھے گا، جبکہ وہ اپنے موبائل پہ اپنی اور اپنے بھائی کی پکچر دیکھ رہی ہوگی۔ سالار سمجھ جائے گا کہ جب سے زہیب نے ستارہ سے بات کرنا بند کی ہے ستارہ مسلسل اداس رہنے لگی ہے، اسی لیے سالار ستارہ کو بتائے بغیر خود زہیب سے رابطہ کرے گا اور اس کے دل میں جتنی بھی بدگمانیاں ہیں سالار کو لے کر انہیں ختم کرنے کی کوشش کرے گا۔ اب یہ بات کرن کو پتہ ہے اور کرن ستارہ کو بتائے گی کہ لگتا ہے سالار بھائی تم سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، جس پر ستارہ حیران ہو کر پوچھے گی کہ یہ بات تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ تو کرن ستارہ کو بتائے گی کہ سالار سکندر، جس سے میرا باپ بھی تھر تھر کانپتا ہے، وہ شخص محض تمہارے لیے زہیب کو منانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو ناظرین کیا لگتا ہے، کیا سالار کی یہ کوششیں ستارہ کے دل میں اس کے لیے جگہ بنا پائیں گی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔